بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے سانپ نما جن کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر ایک سانپ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد پر کہ ذرا برابر نہ گھبرائے نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحم اللہ تعالیٰ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا، جس نے ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا امتحان لینے کی کوشش کی اور الحمدللہ عز وجل آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ثابت قدم رہے۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حقائق سنیے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہیں سانپ آ گیا۔ اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ رحم اللہ تعالیٰ کو آزمایا ہے مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے مرشد کامل سرکار بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد کی بھی کیا شان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی خارش پہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکی۔ اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے غلام بن جاتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی
اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل نے فضل سے بچا لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی شیطان بڑا مکار و یار ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے پیر مرشد حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے پاس ایمان و اعمال کے خزانوں کے انبار کو دیکھ کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی متعدد بعد کوشش کی، مگر وہ ناکام و مراد ہی رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث سمدانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے، مگر مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ عز و جل کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلے آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے ببکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو